بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 412 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ سبا کی آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ آخرت کے وجوب کی دلیل ہے، وجہ کی دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت ضرور آنا ہی چاہیے جب ظالموں کو ان کے ظلم اور صالحوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے۔ عقل یہ چاہتی ہے اور انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو نیکی کرے اسے انعام ملے اور جو بدی کرے وہ سزا پائے۔ اب اگر تم دیکھتے ہو کہ دنیا کی موجودہ زندگی میں نہ ہر بد کو اس کی بدی کا اور نہ ہر نیک کو اس کی نیکی کا پورا بدلہ ملتا ہے، ہمارے معاشرے میں چاروں طرف ایسا ہی ہے، بلکہ بسا اوقات بدی اور نیکی کے الٹے نتائج بھی نکل کے سامنے آتے ہیں کہ بد جو ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، نیک جو ہے وہ پیچھے رہتا جا رہا ہے۔ تو تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ عقل اور انصاف کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ کسی وقت ضرور پورا انصاف ہو۔ قیامت اور آخرت اسی وقت کا نام ہے، اس کا آنا نہیں بلکہ نہ آنا عقل کے خلاف اور انصاف سے بعید ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور نقطہ بھی اوپر کی آیات سے واضح ہوتا ہے۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ مغفرت اور رزق کریم ہے، اور جو لوگ خدا کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے معاندانہ جد و جہد کریں ان کے لیے بدترین قسم کا عذاب ہے۔ اس سے خود بخود یہ ظاہر ہو گیا کہ جو شخص سچے دل سے ایمان لائے گا اس کے عمل میں اگر کچھ خرابی بھی ہو تو وہ رزق کریم چاہے نہ پائے مگر مغفرت سے محروم نہ رہے گا، اور جو شخص کافر تو ہو مگر دین حق کے مقابلے میں عناد و مخالفت کی روش بھی اختیار نہ کرے وہ عذاب سے تو نہ بچے گا مگر بدترین عذاب اس کے لیے نہیں ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ معاندین تمہارے پیش کردہ حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے خواہ کتنا ہی زور لگائیں ان کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان باتوں سے وہ جاہلوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ علم رکھنے والے لوگ ان کے فریب میں نہیں آتے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد۔ ترجمہ: منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ یہ منکرین لوگ کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص، یعنی وہ حضور کے بارے میں ایسے باتیں کرتے تھے کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ اس طرح حیرانگی کے لہجے میں لوگوں میں حضور کے بارے میں ایسے باتیں کرتے تھے۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ ترجمہ: نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو بھی انہی کی زبان میں بتایا کہ وہ کیسے اعتراض کرتے تھے، کیسے بدتمیزی سے اعتراض کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہہ کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ تو پہلے تو سٹارٹ میں تفسیر میں جو اعتراض کرتے تھے اس حوالے سے آیا تفسیر میں کہ قریش کے سردار اس بات کو خوب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا تسلیم کرنا عوام الناس کے لیے سخت مشکل ہے۔ ان کا کریکٹر، کردار، 40 سالہ کردار لوگوں کے سامنے تھا،
کیونکہ ساری قوم آپ کو صادق القول جانتی تھی اور کبھی ساری عمر کسی نے آپ کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی تھی۔ اس لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنا الزام اس شکل میں پیش کرتے تھے کہ یہ شخص جب زندگی بعد موت جیسی انہونی بات زبان سے نکالتا ہے تو لا محالہ اس کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو معاذ اللہ یہ شخص جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات کہہ رہا ہے، یا پھر یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں وہ بناتے تھے، لیکن یہ مجنون والی بات بھی اتنی ہی بے سر و پا تھی جتنی کہ جھوٹ والی بات، اس لیے کہ کوئی عقل کا اندھا ہی ایک کمال درجے کے عاقل و فہیم آدمی کو مجنون مان سکتا ہے، ورنہ آنکھوں دیکھتے کوئی شخص جیتی مکھی کیسے نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہودہ بات کے جواب میں کسی استدلال کی کوئی ضرورت محسوس نہیں فرمائی، اور کلام صرف ان کے اس اچنبھے پر کیا جو زندگی بعد موت کے امکان پر وہ ظاہر کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کی جو وہ جنون ہے، یہ ہے، وہ ہے کی باتیں وہ بدتمیزی کرتے تھے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کہتے ہیں نا بلو دا ڈگری ٹو آنسر والی بات ہے کہ یہ جواب دینے کے قابل ہی نہیں سمجھا اس اعتراض کو۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی یہ ان کی بات کا پہلا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نادانو عقل تو تمہاری ماری گئی ہے، جنون تو تمہیں لاحق ہے کہ جو شخص حقیقت حال سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے اس کی بات نہیں مانتے اور سرپٹ اس راستے پر چلے جا رہے ہو جو سیدھا جہنم کی طرف لے جاتا ہے، مگر تمہاری حماقت کی طغیانی کا عالم یہ ہے کہ الٹا اس شخص کو مجنون کہتے ہو جو تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہے۔ افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ ترجمہ، کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، تفسیر میں آتا ہے یہ ان کی بات کا دوسرا جواب ہے۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نگاہ میں رہنی چاہیے کہ کفار قریش جن وجوہ سے زندگی بعد موت کا انکار کرتے تھے ان میں تین چیزیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کے محاسبے اور بعض پر اس کو نہیں ماننا چاہتے تھے کہ ہم سے کوئی سوال ہوگا، کوئی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، اس بات کو نہیں ماننا چاہتے تھے کیونکہ اس کو ماننے سے ان کی آزادی چھنتی تھی۔ دوسرے یہ کہ وہ قیامت کے وقوع اور نظام عالم کے درہم برہم ہو جانے اور پھر سے ایک نئی کائنات بننے کو بھی ناقابل تصور سمجھتے تھے۔ تیسرے یہ کہ جن لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس گزر چکے ہوں، جن کی ہڈیوں تک ریزہ ریزہ ہو کر زمین، ہوا اور پانی میں پراگندہ ہو چکی ہوں، ان کا دوبارہ جسم و جان کے ساتھ جی اٹھنا ان کے نزدیک بالکل بعید امکان تھا۔ اب ان تینوں چیزوں میں، تینوں باتوں میں جو مشترک چیز ہے ایکچولی عقیدہ آخرت سے تکلیف تھی ان کو۔ اوپر کا جواب اب جو اس آیت میں جواب دیا گیا ان تینوں پہلوؤں پر حاوی ہے۔ مزید برآں اس میں ایک سخت تنبیہ بھی مضمر ہے۔ ان مختصر سے فکروں میں جو مضمون بیان کیا گیا اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، اس زمین و آسمان کو اگر کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہوتا تو تمہیں نظر آتا کہ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے اور نہ یہ نظام اتفاقاً بن گیا۔ اس کائنات کی ہر چیز اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اسے قادر مطلق ہستی نے کمال درجے حکمت کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے۔ ایسے ایک حکیمانہ نظام میں یہ تصور کرنا کہ یہاں کسی کو عقل و تمیز اور اختیارات عطا کرنے کے بعد اسے غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ چھوڑ دیا جائے تو یہ سراسر ایک لغو بات ہے۔ دوسری بات، اس نظام کو جو شخص بھی دیدہ بینا کھلی آنکھ کے ساتھ دیکھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا آ جانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ زمین اور آسمان جن بندشوں پر قائم ہیں ان میں ایک ذرا سا الٹ پھیر بھی ہو جائے تو آنن فانن قیامت برپا ہو سکتی ہے، اور اب تو اس چیز کو سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ لا آف گریویٹیشنل فورسز وغیرہ سائنس کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، تو اگر ایک بیلنس کرنے والی فورس ایک نکل گئی، ذرا سی سرک گئی تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور یہی نظام اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جس نے آج یہ دنیا بنا رکھی ہے وہ ایک دوسری دنیا پھر بنا سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ ایک چیز بناتے ہیں، ایک چیز انسان بناتا ہے تو ویسی ہی دوبارہ بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مشکل کون سی ہے اس میں۔ تیسری بات، تم نے آخر خالق ارض و سما کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کو اس کی قدرت سے باہر خیال کرتے ہو؟ جو لوگ مرتے ہیں ان کے جسم پارا پارا ہو کر خواہ کتنے ہی منتشر ہو جائیں، کتنے ہی ڈیکمپوز ہو جائیں، رہتے تو اسی زمین و آسمان کی حدود میں ہیں، اس سے کہیں باہر تو نہیں چلے جاتے۔ پھر جس خدا کے یہ زمین و آسمان میں ہیں
زمین و آسمان ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مٹی اور پانی اور ہوا میں جو چیز جہاں بھی ہے اسے وہاں سے نکال لائے۔ تمہارے جسم میں اب جو کچھ موجود ہے وہ بھی تو اسی کا جمع کیا ہوا ہے، اسی مٹی، ہوا اور پانی سے نکال کر لایا گیا ہے۔ ان اجزاء کی فراہمی اگر آج ممکن ہے تو کل کیوں غیر ممکن ہو جائے گی؟ ان تینوں دلیلوں کے ساتھ اس کلام میں یہ تنبیہ بھی پوشیدہ ہے کہ تم ہر طرف سے خدا کی خدائی میں گھرے ہوئے ہو، جہاں بھی جاؤ گے یہی کائنات تم پر محیط ہوگی۔ خدا کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ تم نہیں پا سکتے، اللہ سے کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ اور خدا کی قدرت کا حال یہ ہے کہ جب وہ چاہے تمہارے قدموں کے نیچے یا سر کے اوپر سے جو بلا چاہے تم پر نازل کر سکتا ہے۔ جس زمین کو آغوش ماتر کی طرح تم اپنے لیے جائے سکون پاتے ہو اور اطمینان سے اس پر گھر بنائے بیٹھتے ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ اس کی سطح کے نیچے کیا قوتیں کام کر رہی ہیں، اور کب وہ کوئی زلزلہ لا کر اسی زمین کو تمہارے لیے مرکز بنا دے۔ جس آسمان کے نیچے تم اس اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہو گویا کہ یہ تمہارے گھر کی چھت ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اسی آسمان سے کب کوئی بجلی گر پڑے یا ہلاکت خیز بارش ہو جائے یا کوئی ناگہانی آفت آ جائے۔ اس حالت میں تمہاری خدا سے یہ بے خوفی اور فکر عاقبت سے یہ غفلت اور ایک خیر خواہ کی نصیحت کے مقابلے میں اس طرح کی زبان درازی اور کیا معنی رکھتی ہے کہ تم اپنی شامت ہی کو دعوت دے رہے ہو۔ آخر میں آیا کہ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا۔ نشانی انہی کو نظر آتی ہے جو رجوع کرنے والا ہے، جس نے اڑی کرنی ہے اس کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ تفسیر میں ہے یعنی جو شخص کسی قسم کا تعصب نہ رکھتا ہو، کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، کوئی ہٹ درمی اور ضد نہ ہو جس کے اندر، بلکہ جو اخلاص کے ساتھ اپنے خدا سے طالب ہدایت ہو، جو ہدایت لینا چاہتا ہو، وہ تو آسمان و زمین کے اس نظام کو دیکھ کر ہی بڑا سبق حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جس کا دل خدا سے پھرا ہوا، جو ڈھونڈ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف میں چیزیں نکال کے لاؤں، دلیلیں نکال کے لاؤں، وہ کائنات میں سب کچھ دیکھے گا مگر حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی اسے سجائی نہ دے گی۔ وہ فلسفہ لگاتا رہے گا، یہ جی خود ہی ہو رہا ہے، یہ یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر بن جاتا ہے، یہ سیل ڈویژن کا پروسیس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میرا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور وہ بے شک ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ناشکریوں سے درگزر فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔